الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ناظرین کرام، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس سے پہلے رانا شمشاد سلفی کے سلسلے میں ایک ویڈیو کلپ یوٹیوب پر لا چکے ہیں۔ ناظرین، رانا شمشاد سلفی کی وفات پر غیر مقلدین کی آپس میں جو گفتگو ہوئی، یوں سمجھو آپس میں ایک لڑائی ہوئی، وہ بڑی دلچسپ اور بڑی سمجھنے کے قابل ہے۔ وہ یہ سمجھنا یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام زمانے سے یہ سمجھاتے آ رہے ہیں، یہ لوگ علماء کرام سے بدگمانی بھی کرتے ہیں اور بدزبانی بھی کرتے ہیں۔ اب ہم اگر گفتگو کریں، ہم اختلاف کے سلسلے میں ان سے گفتگو کریں، ہم سے کوئی بدکلامی ہو جائے تو ہر کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ تو ان کے مخالفین ہیں، اس وجہ سے یوں کہہ رہے ہیں۔ ہم آپ کو وہ چیزیں دکھا رہے ہیں جو ان کے اپنوں نے یعنی گفتگو کی ہے، ان کے اپنوں نے یہ چیزیں لکھی ہیں، وہ بڑی دیکھنے کے قابل ہیں اور حیرت انگیز ہیں۔ ناظرین اکرام، رانا شمشاد سلفی کی وفات پر آپ کو پتہ ہے کہ ان کے محقق جو اس وقت بڑے محقق مانے جاتے ہیں، غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری، انہوں نے ایک بیان دیا جس کی آڈیو کلپ ویڈیو کلپ کی شکل میں فیس بک پر چل رہی ہے۔ ان کے اپنے غیر مقلدین کی طرف سے لکھی گئی اور رانا شمشاد کے رد کے اندر لکھی گئی۔ اس پر کمنٹس دی ہیں غیر مقلدین نے، جو نام نیاد اہل الحدیث ہیں، انہوں نے دی ہیں، وہ آپ کو سنا رہا ہوں، آپ دیکھ بھی لیں اور سن بھی لیں۔ بڑی عجیب چیزیں ہیں۔ ایک دوست نے کمنٹ دی، وہ اس کمنٹ کے اندر غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری کو مخاطب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وڈا غیرت مند، پھر لکھتے ہیں کہ تیرے گھر میں، تیرے دفتر میں عمر صدیق چھتر مار کر آیا، اس وقت غیرت کہاں تھی؟ یہ جو عمر صدیق کا واقعہ آپ نے دیکھا ہوگا، عمر صدیق اور ان کی آپس میں ایک قسم کی لڑائی ہوئی تھی، یہ جو یزیدی حسینی معاملہ پر، کوئی یزیدی بن بیٹھا، کوئی حسینی بن بیٹھا، اس سلسلے میں آگے لکھتے ہیں کہ زندہ اپنے سامنے موجود بندے کی ٹانگ نیچے نہ کروا سکنے والا امریش پوری۔ دیکھیں، اپنے محقق، اپنے عالم کو یہ ایک عام شخص کہہ رہا ہے کہ زندہ اپنے سامنے موجود بندے کی ٹانگ نیچے نہ کروانے والا امریش پوری۔ کہتا ہے کہ وہ عمر صدیق نے جو ٹانگ ٹیبل پر رکھی تھی نا، انہوں نے بھی ایک دوسرے کا ادب کیا تھا بڑا، وہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو یہ کہتا ہے کہ ان کی ٹانگ نیچے نہ کروا سکنے والا، یعنی غلام مصطفیٰ ظہیر نے عمر صدیق کی ٹانگ نیچے وہ نہ کر سکا، نہ کروا سکنے والا امریش پوری۔ اب اس کو امریش پوری کا یعنی لقب دے رہے ہیں غیر مقلد اپنے محقق کو۔ دیکھیں کتنی محبت ہے ان کو اپنے علماء سے۔ جب اپنے علماء سے محبت نہیں ہے تو ہم ان پر وہ ناراضگیاں کیا کریں گے کہ علماء دین کے خلاف کہتے ہیں۔ دیکھیں، کہتا ہے امریش پوری، پھر کہتا ہے فوت شدہ بندے کے بارے کہتا ہے کہ زمین پر بوجھ تھے، کیونکہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری نے کہا کہ رانا شمشاد یہ تو زمین پر بوجھ تھے، زمین نے سکھ کا سانس لیا، زمین پر بوجھ تھے، ان کی زندگی میں کہتا تو پتہ چلتا وڈے غیرت مندہ۔ اب یہ ان کو کہہ رہے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں کہ اتنا ہی غیرت مند تھا تو سلفی صاحب کی زندگی میں جرأت کرتا، نارنگ منڈی میں جا کر سلفی صاحب سے ان کا موقف سن لیتا۔ ابھی غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری کو کہہ رہے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں کہ ظالمہ، کفن تو پہنا نہیں دیتا، کفن سے پہلے ہی تو نے جنت کے دروازے کو تالا لگا کر چابی نیفے وچ ٹونگ لئی۔ یہ ان کو کہہ رہے ہیں۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں، دیکھیں آگے بڑے مؤدبانہ لفظ ہیں، وہ بھی سن لیں۔ کہتے ہیں کہ جنت تیرے پیو دیے یا مسلک تیرے پیو دا ہے، وڈا جنت دا ٹھیکیدار مسلک دا ماما۔ اب یہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری ان کے بڑے محقق مانے جاتے ہیں، ان کا ادب کیا جا رہا ہے غیر مقلدین کی طرف سے۔ آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو جو تعلیم دی جاتی ہے، جو ذہن دیا جاتا ہے، اسے کیسے بندے تیار ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں، ان کے دل کے اندر علماء کرام کا کتنا احترام و ادب ہے، یہ سن لیں۔ اب اس شخص کو ایک اور بندے نے، جس نے یعنی پوسٹ رکھی تھی، اس پوسٹ پر اس نے کمنٹ دی، جس نے پوسٹ رکھی تھی غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری کے حق میں اور رانا شمشاد سلفی کے رد میں، اس نے اس کو جواب دیا، وہ بھی بڑا عجیب جواب ہے۔ اب اس میں اس نے حوالہ جو دیا تھا نا اس کمنٹ میں، اس نے کہا تھا کہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب کے سامنے عمر صدیق نے جو ٹانگ اوپر رکھی تھی، وہ ٹانگ کا حوالہ دیا، تو وہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ حافظ صدیق کی، یعنی حافظ عمر صدیق کی، حافظ صدیق کی بچپن سے ٹانگیں اوپر رہتی تھیں۔ لے بھائی، دیکھیں بھائی کیا کہہ دیا۔ اب دونوں ان کے مناظرے ہیں، غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری کی بھی بڑی باتیں کی جا رہی ہیں، اور عمر صدیق تو بھائی وہ فاتح اعظم مانا جاتا ہے ان کا۔
اب عمر صدیق کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ یہ حافظ صدیق کی یعنی حافظ عمر صدیق کی بچپن سے ہی ٹانگیں اوپر رہتی تھیں. کہتے ہیں کہ اس عادت کی وجہ سے شیخ صاحب کے سامنے بھی اپنی ٹانگیں اوپر کر کے بیٹھا. اور پھر کہتے ہیں شیخ صاحب کو دوسروں کی اٹھانے کا شوق نہیں تھا. میرے بھائیو آپ بتائیں، یہ اپنے علماء کے متعلق کہہ رہے ہیں، ان کا یہ رویہ ہے، یہ طریقہ کار ہے، کتنا عجیب ہے. کیا یہ لوگ اہل الحدیث کہلانے کے قابل ہیں؟ آپ سمجھ لیں، بجائے اس کے کہ ایک غلطی پر اس کو غلط ہی کہہ دیتے، اچھا سمجھا لیتے آپس میں ایک دوسرے کو. لیکن گفتگو دیکھیں، انداز دیکھیں، اور علماء سے بات کی جا رہی ہے، علماء کو کیا کچھ کہا جا رہا ہے ان کے علماء کو. چلو ایک اور دوست نے کمنٹ کیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ بولنے والا عالم کم جاہل زیادہ لگتا ہے. کون؟ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری کے متعلق کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. اپنے علماء کو یہ بیچارے سکھایا کرتے ہیں نا. کہتے ہیں پہلے تو زمین سے بوجھ ہلکا ہونے کو بولتا ہے، پھر بات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہے. داڑھی والا عالم نہیں، داڑھی والے عالم تو نہیں، جاہل بول سکتے ہیں. پھر کہتے ہیں اس کو خاموش سے بیٹھنے پر موت پڑتی تھی اور کوئی نظر نہیں آئی حق پاکستان میں حق بات کرنے کے لیے، شرم نہیں آئی اس میں. اب یہ شرم دلا رہے ہیں غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری کو، آپ نے دیکھ لیا. ایک اور دوست نے زبردست کمنٹ کیا اور اس میں زبردست بات کہہ دی، اور جو بالکل حق ہے، جو ہم کہا کرتے ہیں کہ ان کا انجام اس طرح کا ہی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں، انہوں نے بڑے ایک تحریر لکھی ہے، یوں سمجھو، اب پوری تو میں پڑھ نہیں سکتا، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، ہم آپ کو صاف کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور مختصر اس کا خلاصہ یہ دے رہے ہیں کہ جس طرح اب ان کے جو علماء جو اس طرح کے ہوئے ہیں نا، کوئی پتہ نہیں کیا ہو گیا، کوئی کا جو رافضی ہو گیا، تو ان کو یہ مرزا قادیانی کے ساتھ ملا. ابتدا میں مرزا قادیانی کا ذکر کر کے کہتے ہیں، مفہوم بتا رہا ہوں خلاصہ، کہ مرزا قادیانی بھی پہلے ہندوؤں سے مناظر کرتا تھا، یعنی پھر آخر میں گمراہ ہو گیا نا. پہلے پتہ نہیں کیا کہتا تھا، نتیجہ گمراہی. پھر کہتے ہیں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی کراچی والے، شروع میں توحید، آخر میں یہاں تک کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بھی مشرک قرار دے دیا، یعنی وہ بھی گمراہ. پھر کہتے ہیں کراچی مسعود احمد BSc، شروع میں اہل حدیث کے لکھتے ہیں کہ سرگرم عالم تھے، آخر میں جماعت المسلمین بنائی اور سب کو جماعت الکافرین میں شامل کر دیا، یعنی وہ بھی گمراہ. پھر کہتے ہیں شمشاد سلفی، شروع میں مناظر کرتا تھا، آخر میں شیعوں کا گھوڑا نکلواتا تھا، رافضی ہو گیا، وہ بھی گمراہ. اب دیکھیں، مجھے اس پر ایک بہت ہی عجیب بات یاد گئی جو مولانا محمد اسماعیل محمدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ان سے پوچھو نا، پتہ کرو کہ ان کے جو بڑے گزرے یہ سارے اس پر لعنت بھیجتے ہیں. کوئی اس پر دیکھیں، کوئی غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری کو برا بھلا کہتا ہے، تو کوئی عمر صدیق کو کہتا ہے. تو مولانا محمد اسماعیل محمد صاحب کہتے تھے کہ ان کے سارے ملعون تھے، ہمارے سارے مرحوم تھے. کیسے بھئی؟ ہمارا جو ہم تو اس کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بڑے ادب احترام کے ساتھ نام لیتے ہیں. یعنی ہمارے سارے مرحوم، ان کے سارے ملعون، بقول ان کے خود اپنی زبان سے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں. تو ناظرین اکرام، یہ چیز میں نے آپ کے سامنے لائی ہے، اور غیر مقلدین کی دھلائی پلس پٹائی کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ساتھ جڑیے رہیے گا. کوئی اشکال، کوئی وسوسہ کوئی ہو تو پیش کر دیں، نمبر اسکرین پر دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا